بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، یا آپ کو اگر نبی بنایا تھا تو کن مقاصد کے لیے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئیں۔ آپ احباب ایک ایک کر کے مختصر سنیے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے بھیجا گیا۔ سیدنا حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانۃ من ولد اسماعیل۔ اللہ رب العالمین نے یعنی اگر میرا انتخاب کیا تو کیسے کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا ہے۔ واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، پھر اللہ رب العالمین نے قبیلہ قریش کا انتخاب بنو کنانہ سے کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب پھر مزید کیسے ہوا؟ فرمایا واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش۔ اللہ رب العالمین نے قبیلہ بنو ہاشم کو قبیلہ قریش سے منتخب کیا، یعنی اس کو سٹریم لائن مزید کرتے گئے۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم میں سے چن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا۔ اس آیت میں جو دوسری بات ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتی ہی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ آپ ان پر اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بعثت کے مقاصد میں سے مقصد ہے کہ آپ نے ان کو آیات بینات کی ان آیات کی تلاوت سنانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کریم کی صورت میں قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو ان آیات کی تلاوت کرنا، اس قرآن کو ان کے لیے سنانا، ان کے لیے تلاوت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے۔ پھر ہے حکمت کی تعلیم دینا۔ حکمت کیا ہے؟ محترم سامعین و ناظرین، حکمت یہ ہے کہ یہ رشد اور ہدایت کا وہ کمال درجہ ہے کہ بندہ دین پہ اس انداز سے چلتا ہے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، ہدایت کے اس درجے تک، کہ اللہ رب العالمین اس کو اتنا فہم عطا فرماتے ہیں، اتنی بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ وہ نیکی اور برائی میں خود فرق کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا بڑا عام اور واضح مفہوم جو محدثین نے مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سے مراد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر ہیں۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، سورہ نحل کی آیت ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا، یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو جب آپ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں، تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز، یہ قرآن کو تبیین کرنا، واضح کرنا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، ایلوسیڈیٹ کرنا اور سبسٹینشیٹ کرنا، یہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے مقصد۔ اور یہ ہے حکمت کہ آپ نے جو تعلیم دی، جو وضاحت کی، دین کے جو رموز ہیں وہ سکھائے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن دارمی کی حدیث ہے، فرمایا ان جبریل ینزل علیہ بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے جس طرح قرآن نازل کرتے تھے۔ تو ہمارا مسلمانوں کا یقین ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواہش کے ساتھ نہیں بولتے، ان ھو الا وحی یوحیٰ، آپ جب بھی کلام فرماتے ہیں در حقیقت وہ وحی الہی ہی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور آخری مقصد جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ نے ان کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ شرک، گمراہی اور اس کی دلدل میں پھنسے، کفر میں پھنسے ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر کہاں پہ لے کے آنا ہے؟ ہدایت کے رستے پہ گامزن کرنا ہے۔
تو جس طرح آپ نے ان کو کیا، اللہ کریم ہمیں بھی صحیح معنوں میں متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔